أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم۔ اے سننے والے، کیا تو نے نہ دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے اللہ سب جانتا ہے۔ جہاں کہیں 3 آدمیوں کی سرگوشی ہوتی ہے تو ان میں چوتھا اللہ ہوتا ہے، اور 5 کی سرگوشی ہوتی ہے تو چھٹا وہ ہوتا ہے، اور چاہے اس سے کم لوگوں کی سرگوشی ہو یا اس سے زیادہ کی، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ جہاں کہیں بھی ہوں، پھر اللہ انہیں قیامت کے دن ان کے سب کاموں کی خبر دے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير۔ اے حبیب، کیا آپ نے ان یہودیوں اور منافقوں کو نہ دیکھا جنہیں مسلمانوں کے خلاف بری سرگوشی سے منع کیا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ پھر وہی کام کرتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا، اور وہ آپس میں گناہ اور حد سے بڑھنے اور رسول کی نافرمانی کے مشورے کرتے ہیں۔ اور اے حبیب، جب وہ آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو آپ کو ایسے لفظوں کے ساتھ سلام کرتے ہیں جن لفظوں سے اللہ نے آپ کو سلام نہیں فرمایا۔ یہودی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکہ کی جگہ السلام علیکہ کہتے، اور سام کے معنی موت ہے، اور وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ اگر یہ سچے نبی ہیں تو اللہ ہمیں ہمارے اس کہنے پر عذاب کیوں نہیں دیتا۔ ان کے عذاب کے لیے جہنم کافی ہے، وہ اس میں داخل ہوں گے تو وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں مشورہ کرو تو گناہ اور حد سے بڑھنے اور رسول کی نافرمانی کا مشورہ نہ کرو، اور نیکی اور پرہیزگاری کا مشورہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ گناہ اور نافرمانی کا وہ مشورہ تو شیطان مردود ہی کی طرف سے ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو غمگین کر دے، اور وہ اللہ کے حکم کے بغیر مسلمانوں کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے
کہ محفلوں میں دوسروں کو جگہ دو تو جگہ دے دو، اللہ تمہیں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور جب تم سے کسی نیک کام کے لیے کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جایا کرو، اللہ تم میں سے کامل ایمان والوں کے اور علم والوں کے درجات بلند فرمائے گا، اور اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خوب خبر ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم۔ اے ایمان والو، جب تم ہمارے رسول سے تنہائی میں کوئی بات عرض کرنا چاہو تو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے لو، یہ تمہارے لیے بہتر اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ پھر اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ کیا تم تنہائی میں اپنی بات عرض کرنے سے پہلے اپنی غریبی کے سبب صدقے دینے سے ڈر گئے؟ پھر جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ نے تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمایا، یعنی یہ حکم واپس لے لیا، تو تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار رہو، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے خوب خبردار ہے۔